کہ اس کا جو نام ہے جدید نعرے، اس کا یہی مطلب ہے. میں صفحہ نمبر 4 سے 5 میں یہ ایک بات جا رہی ہے. اب بلکہ آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 6 سے 7 میں یہ عبارت ہے کہ انہی حضرات نے گزشتہ چند ماہ پہلے باب نظریات میں اضافہ کرتے ہوئے چند نعرے اپنے نظریات و عقائد کا حصہ بنائے. یعنی کچھ لوگوں نے ایک نیا نعرہ لگانا شروع کر دیا اور اس کو اپنے نظریات و عقائد کا حصہ بنایا. جیسے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، معاویہ و علی جنتی جنتی، ابو سفیان و معاویہ جنتی جنتی. آگے کہتے ہیں اگر یہ لوگ اس قسم کے نعروں کو اپنی من پسند فکر اور اختراعی عقیدہ تک محدود رکھیں تو ان کی مرضی، لیکن ان نعروں کو نظریات اہل سنت قرار دینا محل نظر ہے. جی سمجھا آپ نے میں نے کیا ان کے الفاظ نقل ہو بہو ایک لفظ، اگر ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے ڈالا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، معاویہ و علی جنتی جنتی، ابو سفیان و معاویہ جنتی جنتی. اس قسم کے نعروں کو اگر یہ لوگ اپنے اختراعی عقیدے تک محدود رکھیں کہ یہ ان کا اختراعی عقیدہ ہے، اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا اگر عقیدہ ہے، اس کو اپنا گھڑا ہوا کے معنی پر اثر پڑے. اصل بات جو ہے جو انہوں نے تحریف سے کام لیا، جو عبارت انہوں نے پڑھی اس کے بیچ سے مستقل طور پر ایک سطر انہوں نے چھوڑ دی، پوری سطر چھوڑ دی، جس کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ہر صحابی بلکہ ہر ایماندار جنتی ہے، ہر صحابی بلکہ ہر ایماندار جنتی ہے. یہ بیچ میں ایک سطر ہے جس کو مولانا طیب صاحب نے چھوڑ دیا، اور جو عبارت پڑھی اس کے اندر بھی ایک مرکب عطفی کو بھی چھوڑ دیا تاکہ گفتگو کے معنی، گفتگو کا مطلب ان کی مرضی کے مطابق بن جائے. اگر مولانا طیب صاحب اس معاملے میں سچے تھے تو ساری عبارت پڑھتے، لوگوں کے سامنے حقیقت رکھتے، لیکن اگر وہ ساری عبارت پڑھتے تو ان کا اعتراض نہ بنتا، عوام کو گمراہ کرنے میں وہ کامیاب نہ ہوتے. اس لیے انہوں نے جو عبارت پڑھی ہے پوری سطر اس کے بیچ میں سے چھوڑی، اور پھر جو پڑھی اس اپنے تک محدود رکھے تو ان کی مرضی، لیکن ان نعروں کو نظریات اہل سنت قرار دینا محل نظر ہے. یعنی یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ایسا نعرہ لگانا یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. یہ انہوں نے صفحہ نمبر 7 پہ کہا ہے. تو اس طرح کے خیالات کے حامل شخص کو شاہ صاحب نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو شاہ صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ کو ان خیالات کا علم ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب اس کی چھپ کر ہمارے پاس انگلینڈ میں پہنچ گئی ہو، مانچسٹر میں، اور شاہ صاحب کو نہ ملی ہو؟ تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور پھر صفحہ نمبر 8 پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا نام لے کر انہیں جنتی کہا، ہم بھی ان کا نام لے کر انہیں جنتی کہیں گے. جیسے عشرہ مبشرہ، سیدہ زہرا، سیدہ عائشہ، حسنین کریمین وغیرہم رضی اللہ تعالی مجمعین. اور جن حضرات کا نام نہیں لیا ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کو بھی امت کے افضل ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن کسی کے جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا. معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ افراد صحابہ میں سے کسی کے جنتی ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، بلکہ اس لیے کہ جنتی ہونا ایک غیبی امر ہے، اور جن نفوس عالیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ان کے علاوہ میں سے کسی کے الگ تعین جنتی ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. سن لیا آپ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 8 ہے اور تھوڑا سا چند الفاظ 9 پر گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد ستودہ صفات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر انہیں جنتی کہا ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت ہیں، حضرت سیدہ
جناب عائشہ صدیقہ ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، ان کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، تو ان کو ہم نام لے کر جنتی کہیں گے۔ مگر ان کے سوا جو ہیں وہ جو ہیں، ہم ان کے جنتی ہونے کی نفی تو نہیں کر رہے کہ بھئی وہ جنتی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے جنتی ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں، یعنی ان کے اندر بدری صحابہ شامل ہیں، ان کے اندر بیعت رضوان والے صحابہ کرام شامل ہیں، ان کے اندر بیعت عقبہ والے صحابہ کرام شامل ہیں، ان سب کے جنتی ہونے کی مفتی محمد چمن زمان کے پاس کوئی دلیل نہیں پہنچی ہے کہ عشرہ مبشرہ اور سیدہ خاتون جنت اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور حسنین کریمین، ان کے سوا کسی کا نام لے کر جنتی کہنا، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس فکر کے حامل شخص کو شاہ صاحب نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے، اپنا مترجم بنایا ہوا ہے، اپنی خلافت سے اس کو بہرور کیا ہوا ہے، تو بدی عقل و دانش ببایت گریست۔ اور پھر آگے چلے، صفحہ نمبر 58، جی 58 پہ کہتے ہیں، ایسی حالت میں ایک اہم بات سے یکسر صرف نظر کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ سب صحابہ کو اچھے، عدل، ثقہ، تقی، نقی، ابرار اعتقاد کرنے کے باوجود، یعنی سب صحابہ کرام کو ثقہ اور نیک اور پارسا کہنے کے باوجود سب کے جنتی ہونے کا نظریہ افکار اہل سنت کا حصہ نہیں، کہ صحابہ کرام کو نیک کہو، تقی کہو، ابرار کہو، سب کچھ کہو، لیکن ان کو جنتی قرار دینا، سب صحابہ کو جنتی کہنا یا کسی کا نام لے کر اس کو جنتی کہنا، یہ اہل سنت کے فکر کا حصہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی پھر آگے پوری کتاب ہی، یعنی کہ یہ تو میں صرف چند عبارات پیش کر رہا ہوں، یہ پوری کتاب، یہ پورا رسالہ اسی موضوع پہ لکھا ہے۔ جیسے اب میں نے بتایا کہ شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ آج کل نئے نعرے نکل آئے اور کتاب کا نام بھی جدید نعرے ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، معاویہ و علی جنتی، جنتی۔ یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ اختراعی عقیدہ ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جن کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہہ دیا ہے ان کے سوا کسی کے جنتی ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر 67 پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی واضح رہے کہ اگر جنتی کے معنی بالآخر جنتی کیے جائیں کہ سب صحابہ جنتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آخر کار جنت میں چلے جائیں گے، یعنی اگر معاذ اللہ جہنم میں گئے اور ان کو سزا ہوئی اور پھر آخر میں جنت میں چلے گئے، بالآخر جنتی، اگر یہ معنی کیے جائے تو اب مذکورہ بالا کلمات آئمہ اور علماء اور مذکورہ نظریہ میں کوئی تناقض باقی نہیں رہے گا، یعنی پھر یہ بات پھر لاجیکل ہو سکتی ہے، پھر اس پر کوئی وہ تعارض باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس صورت میں نہ تو اس نعرے میں کوئی خاص مدح ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کوئی خصوصیت ہے، بلکہ یہ مرتبہ تو ہر شخص کے لیے مقرر ہے، ہر اس شخص کے لیے مقرر ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ جنت میں تو جائے گا، بالآخر تو ہر مومن ہی جنت میں جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جو ہے، اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ وہ آخر کار جنتی ہے تو پھر بات تو بنتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ آخر کار جنتی ہے، لیکن اس میں ان کی پھر کیا خصوصیت ہے؟ ہر مومن ہی آخر کار جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر تمام صحابہ کو جنتی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں،
کہ وہ دوزخ کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور اگر آخر کار جنتی ہونا اس کا مطلب ہے تو وہ تو ہر مومن کا یہ مقام ہے کہ ہر مومن نے ہی جنت میں جانا ہے، پھر ان کو پھر الگ طور پر جنتی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہ سبق سمجھا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری پیج، سب سے آخری پیج 70 پیج، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کلپ پہنچا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیج ہم نے ایک کنونشن میں پڑھ کر سنایا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پیج نہیں پڑھ کر سنایا اور اس میں ڈنڈی ماری، بلکہ ایک اور بھی اعتراض ہے، وہی بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سطور کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی صحابی رسول کو غیر جنتی کہا جائے، معاذ اللہ من ذالک۔ ان سطور کا مقصد محض اہل سنت کا فکر ظاہر کرنا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ اچھے ہیں، عدل ہیں، سقا ہے، تقی ہے، نقی ہے، لیکن جنتی کہنے کے معاملے میں ہم اسی فکر کے پابند ہیں جو صدیوں سے اہل سنت کی فکر رہی ہے۔ تمام تر صحابہ کرام کو جنتی کہنے کا قول 1300 سال تک ہماری کتب عقائد کا حصہ نہیں رہا۔ یہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کا یہ حصہ نہیں رہا کہ تمام صحابہ کرام کو جنت کہا جائے۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ وہ سمجھا رہے ہیں، سوائے ابن حزم ظاہری کے۔ اور ابن حزم ظاہری کا دور دور تک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ مفتی محمد چمن زمان زمادری کے ابن حزم کے سوا کسی نے سب صحابہ کو جنتی نہیں کہا ہے۔ یہ اہل سنت کا فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی صحابی کو غیر جنتی کہا جائے، معاذ اللہ دوزخی کہا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی صحابی کو دوزخی کہا جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب صحابیوں کو جنتی بھی نہ کہا جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ پھر کسی کو نہ جنتی کہا جائے نہ غیر جنتی کہا جائے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ مطلب تو یہ ہوا نا پھر۔ تو میں پھر پوچھتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے تو پوچھتے ہیں کہ اے رب العالمین تو کیا جانتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تیرا کیا ارشاد ہے؟ تو ابھی میں نے آیا بارکہ پڑھی ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے جو بعد ایمان لائے، اگرچہ پہلے والوں کا درجہ پچھلے والوں سے بہت اعلیٰ ہے، بعد والے پہلوں کا درجہ نہیں پا سکتے، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر دیا، بلائی کا وعدہ کر لیا۔ تو یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، 27 اور حسنہ کا وعدہ۔ حسنہ کیا ہے؟ یعنی مفتی محمد چمن زمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کسی کے جنتی ہونے کا نہیں پتا، لہذا جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے، باقی جو ہیں ان سب کو تم نہ جنتی کہو نہ غیر جنتی کہو، کچھ نہ کہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے پچھلے والے سب سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ آیا مبارکہ پھر فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے بعد والے پہلے والے۔ تو یہ فتح مکہ کے اگر بعد نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہرہ کے کسی آخری دور کی آیت ہے۔ تو اس میں ان تمام صحابہ کرام کو جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے اور بلکہ اس کے بعد جو لوگ اسلام لائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اور حسنہ کیا ہے؟ تو سورہ انبیاء دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ ادھر کہہ دیا کہ تمام صحابہ کرام ان کے لیے حسنہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر مزید واضح فرما رہا ہے مسئلہ کو، قرآن یفسر بعض القرآن،
کہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا فیصلہ ہو گیا اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ تو دوزخ کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ مفتی چمن زمان قادری کہہ رہا ہے، محمد چمن قادری، کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں، میرے پاس اس بات کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جن کا نام لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ان کے سوا کوئی جنتی ہے یا نہیں ہے، بالآخر تو سارے مسلمان ہی جنتی ہیں، تو اس میں صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ تو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ ایسے جنتی ہیں کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ تو دوزخ کی آواز بھی نہیں سننے والے، کوئی صحابی دوزخ کی آواز بھی نہیں سنے گا۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جو کچھ وہ وہاں چاہیں گے وہ ان کو عطا کیا جائے گا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، انہیں قیامت کی گھبراہٹ بھی نہیں آئے گی، یعنی قیامت میں دفعہ سب لوگ جائیں گے نا، اور قیامت میں فیصلہ ہوگا، پھر سب جنت میں جائیں گے، تو ان کو روز قیامت کی گھبراہٹ سے بھی بچا دیا گیا۔ جی جنت میں جانا تو بڑا مرتبہ ہے، لیکن وہ تو قیامت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہا جائے گا او میرے محبوب کے صحابیوں آ جاؤ، آج کا یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو قرآن کی یہ نصیحت کے باوجود مفتی چمن زمان قادری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کے سب صحابہ کے جنتی ہونے کی دلیل کوئی نہیں، اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی خلافت سے نوازا ہوا ہے۔ جی تو اس میں تعجب نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سورہ فتح کی آخری رکوع ہے، والذین معہ، اور جو سرکار کے ساتھ ہیں، اس میں صحابیت کی تعریف آ گئی، والذین معہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، چاہے کوئی ایک دن کے لیے ساتھ ہے، چاہے کوئی ایک گھنٹے کے لیے ساتھ ہے، چاہے کوئی ایک لمحے کے لیے ساتھ ہے، ساتھ تو ہے نا، سب آگئے ایمان کے ساتھ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر لی، معیت حاصل کر لی، وہ سارے معاہو میں آگئے۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ساری تعریف ان کی رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ساتھی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ معاہو کے اندر تمام صحابہ ہیں، کوئی صحابہ بھی اس میں سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آئے، آپ کی صحبت میں آئے، قرآن ان سب سے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اور مفتی چمن زمان قادری کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سب صحابہ کے جنتی ہونے کی دلیل کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی میں پھر کہتا ہوں، گر ہمیں نست مقتوب اللہ کار طفلان تمام بات شد، اگر مفتی کہلانے والے کا یہ حال ہے تو پھر اس کے شاگردوں کا حال کیا ہو؟ تو میں شاہ صاحب سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ اس شخص کے نظریات سے کیا آپ متفق ہیں؟ آپ نے اس کے نظریات کو پرکھ کے اس کو خلافت دی ہے، ان ساری چیزوں پہ آپ نے مطلع ہو کر اس کو خلافت دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ جی پھر تو شاہ صاحب پہ تو آپ کے عقیدے پر سوال آئے گا۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہو، چلو ہم ایک یہ امکان رقیق ہے، ایک امکان ضعیف ہے، بلکہ امکان اضعف ہے، پھر بھی ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں۔ جی مانے نہ مانے مرضی جناب کی، ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس شخص کو اپنی خلافت سے نکالے اور اس شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرے،
اور بتائیں کہ اس شخص کا میرے ساتھ تو کیا تعلق ہوتا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جس کو قرآن کی ساری آیتیں نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تمس النار رجلا رآنی او رآمن رآنی، لا تمس النار رجلا رآنی وآمن بی ثم رآمن رآنی۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، مناقب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ اس شخص کو نار نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ پر ایمان لایا، اور پھر جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور سکھر کا مفتی محمد جمل زمان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ان کے جنتی ہونے کی دلیل کوئی نہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کا نام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ اشراف البشرہ ہیں، جناب سیدہ خاتون جنت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت حسنین کریمین، حضرات حسنین کریمین، ان کے سوا کسی کی جنتی ہونے کی ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ اور مفتی محمد جمل زمان یہ لکھنے سے پہلے تیرا ہاتھ کیوں شل نہیں ہوا؟ یہ تو نے یہ سارا رسالہ لکھ کر اہل سنت کے عقیدے کے اوپر ایک بم گرایا ہے، تو یہ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرے پاس کسی بدری کے جنتی ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی بدری صحابی ہو تو اس کو جنتی کہیں گے، تو کہے گا ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اے بدر والو، اللہ تعالیٰ تم پر مطلع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر رحمت فرمائی اور فرمایا تم جو بھی تم سے غلطی ہو جائے میں تمہیں معاف کروں گا، میرا پہلے سے وعدہ ہوا تم سے، اور تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ جی اور پھر جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان کے بارے میں صاف حدیث ہے کہ کوئی وہ شخص جنت سے پیچھے نہیں رہے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ 1500 صحابہ کرام، یعنی وہ تو ان کے لیے ایک خصوصی جنت کا اعلان ہے اعزازی طور پر، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صحابی کے لیے جنت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، کیا کیا جائے آپ کا؟ جی بلکہ کچھ حدیثیں یوں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا تو وہ چنے ہوئے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، اس طرح سے حدیثیں بہت ہیں، سب حدیثوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے بھی ہے کہ فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی، جب تک میری امت میں ایک بھی شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھا ہے تو میری امت خیر پر رہے گی۔ تو جو شخص بھی جناب صحابہ میں سے ایک بھی ہے جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک امت خیر میں رہے گی۔ یہ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 23 پر یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے لا يدخل النار مسلم رآنی، یہ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 24 ہے۔ جی لا يدخل النار رجل مسلم رآنی، جس بھی مسلمان نے مجھے دیکھا ہے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو حدیثوں کے تو انبار لگے ہوئے، لیکن مفتی چمن زمان کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اہل سنت کو محفوظ رکھے۔ اور پھر دیکھو مفتی چمن زمان قادری پر جب ہم نے گرفت کی کہ یہ تو نے رسالے میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کے 70 صفحے سے اس کی عبارت پڑھ کر سنائی، تو کہنے لگا تم نے آگے سے 71واں صفحہ نہیں پڑھا۔
حالانکہ یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ 70 صفحہ ہی لاسٹ پیج ہے. the last one page is the 60th. بس آگے فہرست شروع ہو گئی ہے. ہو ہو سکتا ہے کہ یہ کیمرہ آپ کو قریب سے دکھا سکے تو ہو سکتا ہے. تو یہ آخری پیج ہے یہ 70 جس سے ہم نے عبارت پڑھ کر سنائی. تو مفتی چمن زمان قادری نے کیا کہا اس کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا 71واں صفحہ جو ہے اس کو تم چھوڑ گئے ہو. 71واں صفحہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر صحابی ہی نہیں ہر مومن جنتی ہے. تو 71واں صفحہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ اس نے کہا اور پھر ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ تم بدیانتی سے کام لے رہے ہو. تم اگلے صفحے کی عبارت پڑھ ہی نہیں رہے ہو. تو اگلا کون سا صفحہ پڑھیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں ہے. تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو آپ جال سازی کرتے ہوئے آپ 71ویں صفحے کی بات کر رہے ہیں. 71واں صفحہ کون سا ہے یہاں؟ اور یہ جو پوری کتاب ہے اس کی PDF آپ نے خود بھیجی ہے. اور پھر آخری صفحہ جو میں نے پڑھا ہے وہاں هذا ما عندي والله عز واسمه اعلم حرره محمد زمان نجم القادری رئیس جامعہ العین سکھر. آگے ڈیٹ لکھی ہوئی 18 دسمبر 2020 سال لکھا ہوا ہے. جی تو جب آدمی اپنا نام لکھ دیتا ہے جب آدمی کہہ دیتا ہے کہ بس یہ میں نے لکھا ہے اور پھر آگے سائن یا اپنا پورا ڈیٹ لکھ دیتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیٹس فنشڈ دی اینڈ یہ ختم ہو گیا ہے. اور پھر دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے جی آگے جو 71واں صفحہ ہے اس پہ تو لکھا ہوا ہے کہ ہر صحابی ہی نہیں ہر مومن بھی جنتی ہے. اس کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو باتیں اور کہہ رہے ہو کہ 71واں صفحہ. وہ کون سا 71واں صفحہ ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب چھپی نہیں ہے یہ غیر مطبوعہ کتاب ہے. تو ٹھیک ہے غیر مطبوعہ ہے لیکن آپ نے اس کی PDF بھیجی ہم نے اس کو پرنٹ کر کے یہ سامنے رکھ دیا. آپ مان رہے ہیں کہ یہ کتاب میری ہے لیکن اس کا 71واں صفحہ آپ نہیں پڑھ رہے. تو وہ 71واں صفحہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم چھوڑ گئے ہیں ہم عبارت چھوڑ گئے ہم نے عبارت چھوڑ دی ہے ہم نے تحریف سے کام لیا ہے. تو اگر ہم نے تحریف کی ہے تو ہم پہ لعنت. اور اگر تم ایک پیج اپنی طرف سے بڑھا رہے ہو تو پھر تم پہ لعنت. اور اگر آپ سچے ہو تو کہہ دو کہ اگر میں پیج بڑھا رہا ہوں اپنی طرف سے تو مجھ پہ لعنت. اور اگر معترض کوئی بات تحریف کر رہا ہے تو اس پہ لعنت. تو لوگوں کو اس طرح سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور ایک مفتی عالم یہ اس کی شان ہی نہیں ہے. آپ کا تو بڑا اونچا مقام ہے مفتی صاحب مفتی محمد چمن زمان صاحب آپ کا تو بڑا اونچا مقام ہے. آپ عالم دین ہیں آپ ایک بڑے منصب پہ فائز ہیں. آپ اس سے اتنا نیچے اتر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے. بحثیت ایک عالم کی میں آپ کی قدر کرتا ہوں. علماء کی ایک شان ہوتی ہے علماء کا ایک مقام ہوتا ہے علماء کا ایک وقار ہوتا ہے. ان کو اپنا وقار جو ہے اس کو مجموع یوں نہیں کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسا لفظ بولا ہے جس سے آپ کا دل دکھا ہے تو پیشگی معذرت. لیکن پہلی تو آپ کو یہ کتاب لکھنے کی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ دیکھو آپ نے اپنے کلک کے یہ کہا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی صحابی کے ایمان پر فوت ہونے کا یقین نہیں ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی ایمان سے پہلے پھر جائے. تو یہ ٹھیک ہے
کہ ایک دو مثالیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ پہلے ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کو دیکھا بھی، لیکن بعد میں وہ پھر گئے. وہ 2-3 ہیں، یعنی 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں سے 2-3. تو وہ تو صحابی رہا ہی نہیں، وہ تو صحابی ہے ہی نہیں. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی دین سے پھر گیا وہ تو صحابی ہے ہی نہیں، اس کی تو صحابیت ختم ہو گئی. تو جب وہ صحابی ہے ہی نہیں تو پھر اس کو بہانہ بنا کے یہ کہنا کہ میں نے یہ باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ کسی صحابی کا ایمان پہ ورنہ یقینی نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر صحابی کو جنتی نہ کہو. او خدا کے بندے، یہ اس دور میں کہا جا سکتا تھا جب صحابہ دنیا میں تھے. اس وقت اگر یہ بات کہی جاتی کہ ہو سکتا ہے ان میں سے خدا نخواستہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایمان سے پھر جائے فوت ہونے سے پہلے، لیکن ان کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے اب تو 13 صدیاں گزر چکی. تو آج آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ کہ آپ لکھ رہے ہیں یہ رسالہ کہ ہر صحابی نبی جنتی نہ کہو، اور ہمیں ہر صحابی کے جنتی ہونے کا پتہ کوئی نہیں، ہمارے پاس ہر صحابی کے جنتی ہونے کی دلیل کوئی نہیں. یہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 1300 سال بعد آپ کو آج یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، اور یہ اہل سنت کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہر صحابی کو جنتی کہا جائے. یہ اہل سنت کی فکر ہی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو اختراعی عقیدہ ہے. نعوذ باللہ. اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. اور آپ مسلمانوں کو، اہل سنت کو یہ دھوکہ نہ دیں کہ یہ اہل سنت کی فکر نہیں ہے. یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ احادیث کا خلاصہ ہے، اور یہ شروع سے لے کر ہمارے ائمہ کرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سیدھی راہ عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور شاہ صاحب سے میں پھر بار بار سوال کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب، آپ نے ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو اپنی خلافت سے ڈسچارج نہیں کرتے تو پھر آپ کے عقیدے پر سوال ہوگا. تو یہ ہے ہمارا یہ درد دل جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. بینگ اے سنی، اٹس آور ڈیوٹی کہ ہم یہ کہیں کہ اس بندے کو اہل سنت کے عقیدے سے یہ کھلواڑ کرنے کی ہم اجازت نہ دیں، ہم نہیں دے سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین.